امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں حملوں میں شدت لانے کی وارننگ، سمجھوتہ نہ ہونے پر تیل و بجلی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور ایران کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی دھمکی۔ جنگ کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں کہا، ایرانی قیادت اور فوج کو تباہ کر دیا، ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں، آبنائے حرمت سے تیل لانے والے خود آگے آئیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا، ایرانی قوم اور افواج حملہ آوروں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت رد عمل، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب مضحکہ خیز قرار دے دیا، واضح کر دیا کہ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی لیکن امریکہ کے لیے نہیں۔ امریکی صدر کے حملوں میں شدت کے اعلان کے معیشت پر ہولناک اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، جاپان، کوریا، بھارت سمیت دیگر ایشیائی منڈیوں میں بھی شدید مندی، خام تیل کی قیمت میں 7% کا اضافہ، برطانوی برینٹ کروڈ کی دام $160 فی بیرل تک جا پہنچے، WTI کروڈ کی فی بیرل قیمت $104 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے رات گئے تہران پر شدید حملے، ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی شدید زخمی، ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ اسرائیل کا سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، شیراز، کرمانشاہ اور کرج میں دھماکے، بندر عباس میں مسافر لاؤنج اور طبی مراکز بھی ہدف بن گئے۔ صہیونی فورسز کی جنوبی لبنان میں بھی جارحیت، حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشم شہید ہو گئے۔ ایران کے جوابی وار، اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی، UAE میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیل پر میزائل حملوں کی تازہ لہر، تل ابیب سمیت متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات، خطرے کے سائرن سن کر بھگدڑ مچ گئی، بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار زخمی، 1 ہلاک۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلا خط لکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی ایران ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا نہ صرف موجودہ حقائق کے منافی ہے بلکہ تاریخی تناظر میں بھی درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملے دراصل ملک کو نشانہ بنانے کے مترادف ہیں جن کے اثرات خطے سے باہر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے پاکستان اور دیگر ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید، برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ثالثوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کیا تھا اور سفارتکاری جاری رکھنے پر بات چیت کی گئی۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کا امریکی نائب صدر کا پاکستانی حکام سے رابطے کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق JD وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا سخت پیغام بھجوایا۔ ٹرمپ نے امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات چیت کی آمادگی بھی ظاہر کی، مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ کا جو یار ہے۔ شکریہ پاکستان، ایرانی عوام کا امن کوششوں پر خراج تحسین، تہران میں ریلی، ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی بھی شرکت، سبز ہلالی پرچم اٹھائے، شرکا کے نعروں سے فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، پاکستانی عوام کی محبت کبھی نہیں بھولیں گے، شرکا کا اظہار خیال، کہا تعاون کرنے پر بہت بہت شکریہ۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کر دیا، امریکی صدر کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو بھی فون، خطے اور عالمی امن و استحکام کی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہریوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن، ISPR کے مطابق 8 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، افغان طالبان رجیم اپنے سرحدی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے میں ناکام، مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے تیز اور ہلکی بارش، طارق روڈ، شارع فیصل، صدر ڈیفنس اور کلفٹن میں بادل برس پڑے، محکمہ موسمیات کا سندھ بھر کے لیے 4 اپریل تک بارشوں کا الرٹ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی موسلا دھار بارش، چمن، قلاس، سوراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 6 دہائیوں بعد پہلا انسان بردار خلائی مشن آرٹیمس 2 روانہ کر دیا۔ آرٹیمس 2 مشن میں 4 خلابازوں کو چاند کے مدار میں 10 روزہ مشن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ناسا نے پہلی بار خلابازوں کو اپنے اسمارٹ فونز خلا میں لے جانے کی اجازت دے دی۔
PSL کے میگا مقابلے میں ملتان سلطانز نے حیدرآباد کنگز مینز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. 226 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر 19 اوورز میں حاصل کر لیا. صاحبزادہ فرحان کے ناقابل شکست 106 رنز، 8 چھکے اور 7 چوکے شامل.